الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، یہ قرآن مقدس سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 262 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور اپنے رب سے اجر کی امید رکھتے ہیں، فرمایا ان پر کوئی خوف اور ان پر کوئی غم نہیں ہے۔ تو اسی طرح تمام چیزیں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، نظر کرنا، نیاز کرنا، یہ عبادت ہیں، اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کی جائے تو وہ شرک بنتا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، اور فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ رب العالمین مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں معاف کر دیں، اس کی بخشش کر دیں۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طرح سبیل کا معنی، نظر کا معنی، نیاز کا معنی، سبیل کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے مال کا خرچ کر دینا، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کر دینا کسی کے راستے میں، مقصد یہ ہو کہ وہ ذات مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو پورے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی نشانی بیان کی ہے کہ اہل ایمان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا صدقہ، خیرات، نظر، نیاز جو بھی ہوتی ہے اللہ کے نام کی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام کی نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر صدقہ، خیرات، نظر، نیاز کی جائے تو وہ حرام ہے، شرک ہے۔ اور جب وہ شرک ہے تو جو چیز نظر، نیاز، صدقہ، خیرات کسی غیر اللہ کے نام پر بنایا جاتا ہے تو اب اس کا کھانا بھی حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اور پورے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے کہیں بھی کسی اور کی سبیل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جہاں بھی فرمایا فی سبیل اللہ کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ فریق مخالف کے مذہب سے تعلق رکھنے والے جو نظر، نیاز اور نیاز حسین اور سبیل حسین کے نام سے لوگوں میں پانی تقسیم کرتے ہیں، تو اس پانی کا پینا اور اس نظر نیاز کا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نام کی نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے نام کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے کوئی چیز کی جائے تو وہ حرام ہے، اور کسی اور کی عبادت کی جائے تو وہ حرام ہے۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر کہ سبیل حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی فی سبیل اللہ گزاری، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے ان کا مقصد تھا، اور ان کی پوری زندگی اپنے رب کی رضا کے لیے تھی، اور انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ میری سبیل کرنا، اور نہ ہی ان کے بعد کسی امام نے کہا کہ آپ میری سبیل میں یہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ فریق مخالف سے کے مذہب کا نہ تو اپنے ائمہ سے کوئی تعلق ہے، اور نہ اسلام سے، اور نہ قرآن مقدس سے۔ تو قرآن مقدس کے علاوہ فریق مخالف کی ان بنائی ہوئی چیزوں کا کھانا، پینا اور ان کی مجالس میں شریک ہونا یہ حرام اور ناجائز ہے، اور اسی طرح سبیل کا کھانا یہ شرک ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات اس سے ناراض ہوتی ہے، اور مشرک ناپاک ہے، اور اسی طرح مشرک کی بنائی ہوئی چیز بھی ناپاک ہے۔ انما المشرکون نجس، جب مشرک پلید ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیز بھی پلید ہے۔ تو ان حرام چیزوں کے کھانے سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بچنا بہت ضروری اور اہم ہے، اور اسی طرح سبیل حسین کا پانی پینا یہ بھی حرام ہے۔ جبکہ ساری دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہر کوئی فی سبیل اللہ پانی پلاتا ہے، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، یعنی فی سبیل اللہ انہوں نے اپنی گردن کٹوا دی، اور انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔
جبکہ فریق مخالف جو ان کا نام لیوا ہے اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی اسلام اور ان کی شریعت پر چلنے والا نہیں ہے، دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جھوٹے مذہب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔